الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیز طلباء، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے، آپ کے فرامین سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو جوامع الکلم کہا گیا ہے کہ ایسا کلام جس کے الفاظ کم ہوں اور اس کے مطالب اور معنی بہت زیادہ ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مشروب پیش کیا گیا، پینے کی چیز پیش کی گئی، تو آپ کی دائیں جانب ایک لڑکا بیٹھا تھا، بائیں جانب بزرگ صحابہ بیٹھے تھے۔ ان یمینہ غلام و ان یسارہ اشیاخ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے سے فرمایا کہ اگر تو مجھے اجازت دے تو یہ پیالہ یہ برتن میں بڑوں کو دے دوں۔ اس نے کہا کہ لا واللہ، اللہ کی قسم نہیں، آپ سے ملی ہوئی چیز، آپ کی نسبت کی کوئی چیز میں کسی کو دے دوں، میں اپنے اوپر کسی کو ترجیح نہیں دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ برتن اس لڑکے کو تھما دیا۔ سب سے پہلے تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ لڑکا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ عزیز طلباء، اس میں اب سیکھنے کی بات کیا ہے؟ اس میں سیکھنے کی بات ہے ادب۔ ادب کیا ہے؟ اب اخلاق اور طریقہ حکم مصطفیٰ ہر لحاظ سے اس لڑکے کا حق تھا، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب کا طریقہ اپنی بارگاہ سے چلایا۔ آپ نے فرمایا بڑوں کا ادب کیا جائے، کہ حق اسی کا ہے وہ جو کم عمر لڑکا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کا ادب کرنے کا طریقہ بتایا۔ کیا لڑکے حق تیرا ہے، اگر تیری اجازت ہو تو میں ان کو دے دوں، حالانکہ وہ امام الانبیاء ہے، حالانکہ وہ مالک کونین ہے، آپ چاہتے تو اس کی اجازت کے بغیر جلیل القدر صحابہ کو برتن پانی کے لیے دے دیتے، اگر آپ چاہتے تو اس لڑکے کو حکم دیتے ان کو دے دو، آپ نے حکم بھی نہیں دیا۔ یہ بھی تعلیمات مصطفیٰ کے منافی تھا، آپ نے اس کی اجازت کے بغیر بھی نہیں۔ اب دیکھیں کہ ادب کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں کا ادب سکھا رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ بڑوں کا ادب کرو۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ایسا فعل ہو جاتا وہ تعلیمات مصطفیٰ کے منافی ہوتا، لیکن عزیز طلبہ بڑوں کا ادب سکھایا۔ کیا لڑکے حق تیرا ہے، لیکن ادھر بزرگ صحابہ بیٹھے ہیں، بڑے بیٹھے ہیں، بڑوں کا ادب سکھایا کہ گھر میں ہوں آپ باہر ہوں، بڑا بھائی ہو، عمر سے کوئی بھی بڑا ہو، بزرگ ہوں، ان کا ادب کیا جائے ہر لحاظ سے، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں، گفتگو میں۔ ادب آدمی کو نکھارتا ہے، وہ استاد کا ہو، والدین کا ہو، بڑوں کا ہو، بزرگوں کا ہو، کوئی بھی ہو، بڑے منصب والے کا ہو۔ ادب آدمی کی شخصیت کو نکھارتا ہے۔ پھر اس لڑکے کی محبت مصطفیٰ دیکھیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کے یہ جملے بے ادبی کے نہیں تھے کہ نہیں،
आपने हुक्म फरमाया तो होना तो एक फितरतन ये होना चाहिए था कि वो लड़का अर्ज कर या रसूलल्लाह जैसे आप चाहें, उसकी मोहब्बत मुस्तफा का अंदाज देखें। उसने अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे मिली हुई कोई चीज मैं अपने ऊपर किसी को तरजीह नहीं दूंगा, यानी कि वो मैं ही हक रखता हूं कि आपकी निस्बत की वो चीज है वो मुझे ही मिले, मैं किसी को नहीं दूंगा। ये अदब मुस्तफा भी है, मोहब्बत मुस्तफा भी है, निस्बत मुस्तफा का उन्होंने मकाम भी बताया और अहम चीज बड़ों का अदब बताया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो काम करके दिखाया। क्या बेटे ये तेरे बड़े हैं, लेकिन दरमियान में मोहब्बत मुस्तफा थी, मोहब्बत मुस्तफा से बढ़कर तो कोई चीज नहीं है। इसलिए अजीज तलबा अदब को अपनाएं, बड़ों का अदब कैसे करना है और किस उनसे अदब के साथ कैसे पेश आना है गुफ्तगू में, और उनसे लेते हुए उनको देते हुए। जब आप अदब करेंगे आपकी शख्सियत चमक कर उठेगी, आप पर फख्र किया जाएगा कि बड़ा बाअदब है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला में बड़ों का अदब छोटों पे रहम करने की तौफीक अता फरमाए।